سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. صلوات على محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر سکندر آغا مرحوم ابن اکبر حسین اور ریاض عباس رضوی مرحوم ابن بشیر حسین کے مثال ثواب کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ سب سے پہلے دعا ہوں کہ پروردگار محمد وعلی محمد علیہ السلام اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فیض شریف وجود مبارک سے آپ تمام حضرات کو تمام آفات کلیات بیماریوں سے بالخصوص کورونا کے وائرس سے حفاظت کرتا ہے. مجھے اس وقت آپ کے روبرو آن کر اور ذکر محمد والے محمد کا آغاز کرتے ہوئے انتہائی شرف کا احساس ہو رہا ہے. دراصل اسی جامعہ اذان بعض مواقع پر بعض لوگوں کو یاد کیا اور اکبر صاحب نے بھی کئی فون کیے مختلف موقعوں پر، مگر میں وطن ملازموں سے کافی دور تھا، اس لیے جلوائے نہیں کر سکا. آج ہمارے ڈاکٹر عامر صاحب نے پروگرام بنایا تو سکر میں
اس وقت کسی بڑے پٹنہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ میں بات فوراً شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لحاظ سے یہ بر وقت مجلس ہو، لیکن میرے اپنے لحاظ سے یہ مجلس تھوڑا تاخیر سے شروع ہوئی، اور نہ تمہید کی کوئی گنجائش ہے، نہ اور کسی طرح کی کوئی گفتگو کرنا امکان میں ہے اس وقت۔ تو آپ بالکل موڈ بنا کے فوراً متوجہ ہو جائیں اور میرے ساتھ ہو جائیں، اور بالکل ایسا محسوس ہو کہ گویا میں 10-20-25 منٹ آپ کے درمیان پہنچ چکا ہوں، اس طرح سے آپ میرے حوصلہ افزائی کریں، میرا ساتھ دیں۔ چونکہ سال ثواب کی یہ مجلس ہے، اس لیے عنوان مجلس بھی میں نے ایصال ثواب مقرر کر دیا ہے۔ ایصال ثواب اور اس سلسلے میں سورہ مومن جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 ہے، اس کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عنوان بیان ایصال ثواب، یعنی ثواب کا پہنچانا۔ جو ہم ہیں وہ ان لوگوں تک مجلس کے ذریعے، قرآن خوانی کے ذریعے، مرنے والے کے نام پر لباس تقسیم کر کے، قرآن پڑھوا کے ہم جو ثواب پہنچاتے ہیں، تو اس تعلق سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، دینی اور مذہبی اعتبار سے کہ ہم جو ثواب پہنچا رہے ہیں وہ ہمارا گزر جانے والا بندہ، ہمارا بھائی، ہمارا باپ، یا جو بھی مرحوم ہو چکا ہے یا مرحوم ہو چکی ہیں، وہ ہمارے ثواب کو کیش کر رہا ہے کہ نہیں، ریسیو کر رہا ہے کہ نہیں، وصول کر رہا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم لاکھ ثواب پہنچائیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں ثواب پہنچانے کے نام پر، لیکن جس کو ہم ثواب پہنچا رہے ہیں، جس کو ہم کوئی چیز بھیج رہے ہیں، اگر اس میں ریسیو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ثواب پہنچانا سارا بیکار کا بیکار ہے۔ فرض کیجئے کہ یہاں سے سب لوگ چلے جائیں اور میں اسی منبر پر کہوں سلام علیکم، تو یہ میری حماقت ہوگی کہ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، جب کوئی سلام علیکم کا ریسیور نہیں ہے، تو ہمارا سلام کرنا بے عقلی ہوگی۔ اسی طرح جو مر گئے ہیں وہ اگر ہمارے بھیجے ہوئے ثواب کو کیش نہ کر سکیں، ریسیو نہ کر سکیں، تو یہ نہایت بے عقلی ہوگی کہ ان میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ہم برابر مجلس کا ثواب بھیج رہے ہیں، قرآن کا ثواب بھیج رہے ہیں، کھانے کا ثواب بھیج رہے ہیں، اور مختلف چیزوں کا ثواب بھیج رہے ہیں۔ تو بزرگان محترم یاد رکھیں کہ ہم نے اسی لیے گزر جانے والوں کے لیے کبھی کوئی ایسا لفظ ہی نہیں استعمال کیا جو ان کے مرنے کی علامت، جو ان کی موت کی دلیل ہو۔ ہم نے کہا ولا مرحوم ہو گئے، مرحوم ہو گئے۔ مرحوم ہے اس میں مقبول، لفظ مرحوم بھی موت کی علامت نہیں ہے، مردہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو اسے مرحوم کہتے ہیں۔ کیا بولتے رہے بولنے کے عادی نہ ہو، میں اسے بھی گزارش کرتا ہوں ذرا بولتے رہے۔ معاملہ مولانا مہدی حسن کا نہیں ہے، بولنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کی طرف سے سگنل ملتا ہے کہ ہم ذرا جلدی سے آگے بڑھ جائیں۔ میں ایک گھنٹے میں کئی گھنٹے کا میٹر دینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سب کا بولنا ضروری ہے۔ حالانکہ میں کہتا رہتا ہوں سبحان اللہ سے، میں 40-42 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، تو پیٹ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے بھرا ہے، لیکن یہ خود آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہی بولیں، اس لیے کہ ذکر محمد و آل محمد ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کرتا کہ ہم چپ رہے، خاموش رہے، بس گویا ایک عجیب انداز سے سنے، نہیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر نے ہمیشہ ہمارا سر بلند رکھا ہے اور ہمیں لبوں کی جنبش کا موقع دیا ہے۔
ہمارے اماموں نے، آپ دیکھیں، اگر آپ حضرت علی سے شروع کریں، کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ کے گھر میں۔ کہاں شہادت ہوئی؟ اللہ کے گھر میں۔ تو بتائیے سر بلندی کی بات ہے نا، جب سر بلندی کی بات ہے تو بولتے رہیے، چہکتے رہیے اور میرا ساتھ دیتے رہیے۔ تو ہم اپنے مرنے والوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ مرحوم ہے اس میں مفہوم، جس پہ رحمت نازل ہو۔ رحمت اللہ تبھی تو نازل کرے گا جب رحمت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ مرحوم بھی زندگی کی علامت، حیات کی علامت۔ دیکھیں پرسوں بھی ہم ایک مجلس پڑھیں گے، مگر ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ مجلس 8 بجے شروع ہو، اس لیے کہ یہ میرے بیان کی خوبی یا خرابی ہے کہ میں منبر پر آنے کے بعد مومنین کے چہروں کو دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے، میری ضرورت بھی ہے۔ میں کہیں سے آنکھ بند ہونا برداشت نہیں کروں گا۔ سب کی آنکھ کھلی ہو، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ذرا تھوڑا سا ارلی مجلس شروع ہو جائے۔ بزرگان محترم، ہماری دیکھا دیکھی مسلمانوں کے بعض فرقے اپنے مرنے والوں کے نام کے ساتھ بھی مرحوم لکھنے لگے ہیں۔ ادھر آ کے جلدی تھوڑا انہوں نے لکھنا شروع کیا اپنے مرنے والوں کے نام کے آگے مرحوم۔ مرحوم ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے مرنے والے پر بھی رحمت نازل کرے اگر ان کے دل میں عشق اہل بیت رہا ہوگا، لیکن ٹھیک ہے آپ لکھیے، ہم تو بہت فراغ دل ہیں، آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ لکھیے اپنے مرنے والوں کے نام کے ساتھ مرحوم، مگر یہ تو میدان محشر میں کلیئر ہوگا کون محروم ہوتا ہے کون مرحوم۔ ذرا کبھی شراب والا محمد کہیں سے کوئی سستی نہ رہے، اس لیے کہ بزم اہل بیت ہے، یہاں سستی مناسب نہیں ہے۔ چہکتے رہیے، بولتے رہیے، قمر مزاج پڑھ کے سنیے، سلمان صفت پڑھ کے سنیے، غدیری مزاج آپ کے ذہن میں ہے، اس لیے آپ کو سننے میں لطف انشاءاللہ آتا رہے گا۔ تو مسلمان محترم، ہم نے اس دنیا سے گزر جانے والے کے لیے بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کی۔ ہم نے کہا فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا یہاں کہیں مرنے کا ذکر ہے؟ لفظ انتقال میں کہیں موت کا تصور ہے؟ انتقال منتقل ہونا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسفر ہونا۔ فلاں صاحب اکبرپور میں تھے، اب وہ منتقل ہو گئے، فیض آباد رہنے لگے، مر گئے؟ نہیں صاحب، زندہ ہیں تبھی تو منتقل ہوئے۔ ہم نے کہا فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دار فنا میں تھا، دار بقا کی طرف ہجرت کر گیا۔ تو یہ موت کا اعلان نہیں ہے، انتقال ہجرت کا اعلان ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا اعلان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اطلاع دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے انتقال ہو گیا ہے، مگر اطلاع ہی دیں، مدعو نہ کریں۔ اطلاع دیں فلاں کا انتقال ہو گیا، مدعو نہ کریں کہ آنکھیں مٹی دیں، اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے کہ انوائٹ کریں، یہ غم کا موقع ہے جہاں صرف اطلاع دی جاتی ہے، مدعو نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا ہے اب اس کے لیے کفن کا بندوبست۔ یہ ہم محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا کفن ہندوستان کے بازار کا نہیں ہوتا، بلکہ کربلا حرم امام حسین سے آیا ہوا کفن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ دل و نظر میں آتش بھی فرات بھی لایا۔ پتہ نہیں موڈ بنا ہے کہ نہیں شروع کا، اور یہ شاعری میں اور مصروں میں یا شعر میں یا قطعے میں
جو شبنمی فقرے ہیں، ریشمی جملے ہیں، مخملی الفاظ ہیں، اس سے آپ کتنا لطف اندوز ہوں گے۔ میں ذرا سا دوسرا مصرع پیش کروں تو میرا تھرمامیٹر چیک کر کے بتائے کہ میں تیسرے اور چوتھے مصرع کو کس انداز میں پڑھوں، اور پھر اس کے بعد پھر دوسری ربائی بھی کس تمطراق سے پڑھوں، ذرا سا میں چیک کر لوں۔ دل و نظر میں نظر چلا پوری، دل و نظر میں آتش بھی خوراک بھی لایا۔ دیکھیں دل و نظر، دل و نظر میں آتش بھی خوراک بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا۔ کربلا کی خاک ہے نا تھوڑی سی، یہ کل کائنات ہے، اس کو خاک شفا جو کہہ رہے ہیں، جس کو مور کہہ رہے ہیں، جس پہ سجدہ کرتے ہیں، اس میں زندگی، اس میں حیات ہے۔ یعنی یہ کوئی وہ خطابت والا جملہ نہیں ہے کہ خاک شفا میں زندگی اور حیات، ایکچولی ہے، واقعی ہے۔ آپ کا جو موبائل ہے انٹرنیٹ والا، آپ آف کرنے کے بعد آن کرنا ہو تو لکڑی سے اسٹارٹ کیجیے، آن نہیں ہو، پتھر سے آن کیجیے، نہیں ہو، انگلی سے کریں گے آن ہو، لیکن اگر انگلی سے نہ کرنا ہو آن تو آپ سجدہ گاہ سے آن کریں، فوراً آن ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاک شفا میں حیات ہے، کربلا کی خاک میں زندگی ہے۔ آپ مجلس کے بعد ذرا چیک کر لیں، کربلا کی خاک میں زندگی ہے، اور کربلا کی خاک میں خصوصی بات یہ ہے کہ یہ خاک شفا ہے۔ میں نے درجنوں ملک میڈیسن سے رابطہ رکھا، ڈاکٹروں سے دوائیاں لیں، جانی، بلڈ پریشر کی دوا، شوگر کی دوا، ایسڈ کی دوائیں، اور میں دیکھتا ہوں برابر چلے میڈیم یو کے ہو، میڈیم یو ایس اے ہو، میڈیم جرمنی ہو، میں نے یہ دیکھا کہ چاہے اتنی اچھی اور بڑی اور لاجواب کمپنی ہو، مینوفیکچرنگ ڈیٹ کے بعد میں جب چیک کرتا ہوں تو کسی بھی ملک کی دوا کی کمپنی میں 6 سال سے زیادہ ایکسپائری ڈیٹ کی ضمانت نہیں دی ہے۔ یعنی آج جو دوا کی کمپنیاں دوائیاں بناتی ہیں، ان دواؤں کی زندگی جو ہے 5-6 سال ہے، اس کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے، مگر خدا کی قسم خاک کربلا وہ دوا ہے جس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ تو معلوم ہے کہ 10 محرم سن 61 ہجری مطابق 12 اکتوبر سن 680 عیسوی ہے، مگر اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں معلوم ہے۔ آج تک خاک شفا ہے، یہ وہ میڈیسن ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ اور بزرگان محترم، کربلا 4 کروڑ 20 لاکھ کا مجمع ہوتا رہا، اب کی نہیں میں بھی 1.5 کروڑ ہو گئے، ہے نا؟ اور حج کے موقع پر نہیں میں کل 10,000۔ بھائی ایسا بولیے نا، میرا ساتھ دے، میں سمجھوں کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ قبول کریں۔ یہ جو حج ہوا تھا نا 30 ریلیج میں، کل 10,000 کی تعداد تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا منظر حج کا، وہ سوشل ڈسٹینسنگ 2 گز کے موقع فاصلے پر طواف ہو رہا ہے، نماز طواف ہو رہی ہے، اور کل 10,000، اس کا کتنا گناہ ہو تب 1.5 لاکھ ہے۔ ویکیپیڈیا میں آج کے 6 سال پہلے جب پہلی مرتبہ کربلا میں 1.5 کروڑ کا مجمع ہوا تھا، تبھی یہ رپورٹ دی تھی کہ جب سے دنیا قائم ہے، دنیا کے کسی ملک میں اور کسی شہر میں اب تک 1.5 کروڑ کا مجمع نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ریفرنس دیا تھا کمبھ کے میلے کے جو 100 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو اس میں 1 کروڑ کا مجمع ہوتا ہے، مگر وہ آتا جاتا ہوا مجمع ہے، ٹھہرا ہوا مجمع نہیں ہے۔ مگر کربلا میں 4 کروڑ 20 لاکھ کا مجمع 5-6 سال سے ہو رہا ہے۔ کربلا کی کل زمین جو ہے وہ 6 کلومیٹر ہے،
مقتل 4 کلومیٹر کے اندر ہے. 4 کروڑ کی پاپولیشن کے لیے اگر جسمانی اور فزیکلی سسٹم کو بھی چیک کریں تو کم سے کم 16 کلومیٹر چاہیے 4 کروڑ انسان کے ٹھہرنے کے لیے. مگر یہ 4 کلومیٹر میں یا چلے 6 کلومیٹر پورا ایریا لے لیں, یہ کہاں سے آ جاتے ہیں 4 کروڑ 20 لاکھ؟ مجھ سے اکثر لوگ قبلہ بتائیے, مجھے لوگ بھائی صاحب کہتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, بھائی صاحب بتائیے کہ ہماری عقل پریشان ہے کہ یہ 4 کروڑ 20 لاکھ کا مجمع 4 کلومیٹر میں کیسے سما رہا ہے. ہم حساب لگا رہے ہیں, حساب نہیں بن رہا ہے. ہم ایک ایک کی باڈی کی ناپ لے کے اس کو اسپیس کر رہے ہیں تو 16 کلومیٹر سے کم نہیں بن رہا ہے. سونا الگ, کھانا پکنا الگ, مطبخ الگ, باورچی خانہ الگ, آرام کرنے کی جگہ وہ بیٹھے اپنی جگہ. صرف ایک جسم کے ٹھہرنے کے لیے اگر 4 کروڑ ہے تو 16 کلومیٹر چاہیے. تو یہ 4 کلومیٹر میں, اس لیے کہ روزے 40 تو لوگ بالکل کربلا کربلا میں ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی پریشان نہ ہو ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, وکیل صاحب. ان ملکوں میں کوئی جاہل انلٹریٹ تو ہوتا نہیں. وکیل صاحب ہیں, انجینئر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, وکیل صاحب, فلاں صاحب, آپ پریشان نہ ہو کہ 4 کلومیٹر کی زمین میں 16 کلومیٹر درکار زمین میں 4 ہی کلومیٹر میں کیسے آ گئے. اس لیے کہ اگر کربلا کی زمین دنیا کی زمین ہوتی تب تو آپ کو سوچنے کی اجازت تھی. کربلا کی زمین اگر دنیا کی زمین تھی ہوتی تب تو آپ کو سوچنے کی اجازت تھی. مگر رسول نے فرمایا ارض کربلا قطعۃ من الجنہ, کربلا کی زمین جنت کا ایک ٹکڑا ہے. جنت میں تو آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ سما جائیں گے مگر جنت انہیں قبول کر لے. سوچنا ہے تو اس بات کو سوچیے کہ میدان محشر کہاں ہوگا نا. میدان محشر, میدان قیامت ہوگا نا, کہاں ہوگا؟ خلاؤں میں ہوگا, فضاؤں میں ہوگا. زمین پر ہو تو کہاں ہو؟ مکہ میں, مدینے میں نہیں, ہندوستان میں ہوگا نہیں. شعر سنے بھیا, شعر سنے تو بات. شاعر کہتا ہے ہو نہ ہو کرب و بلا ہی میں سجے گا محشر. سنیں, میں مسلسل سفر اور خطابت کی کثرت کی وجہ سے فزیکلی طور پر تھکا ہوا ہوں, اور سفر کی تھکان, خطابت کی تھکان, جاگنے کی تھکان نہ صرف یہ کہ جسم کو متاثر کی ہے بلکہ فکر و احساسات تک پر حاوی ہے. ایسے میں آپ کی خصوصی توجہ میرے لیے نہ صرف یہ کہ قابل شکریہ ہوگی بلکہ میں اسے احسان سمجھوں گا. حضور کہنے محترم ہو نہ ہو کرب و بلا ہی میں سجے گا محشر. ایک مرتبہ اور کہوں گا, چوتھی مرتبہ نہیں کہوں گا, خطابت کے فن کے خلاف بات ہو جائے گی. ہو نہ ہو کرب و بلا ہی میں سجے گا محشر. بھئی محشر میں آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے, اسی کو محشر کہتے ہیں. ہو نہ ہو کرب و بلا ہی میں سجے گا محشر, اتنی خلقت اسی بستی میں سما سکتی ہے. شعر سن لیں. حیران ہے آسماں پہ فرشتوں کی انجمن, حیران ہے آسماں پہ فرشتوں کی انجمن, سرور کے زائرین کی تعداد دیکھ کر فرشتے بھی پریشان ہے کتنے لوگ کربلا. مکے میں تو اتنے لوگ نہیں جاتے, مدینے میں تو کبھی کروڑ کا مجمع ہوا ہی نہیں. تقریباً 20 سال سے 30 لاکھ تک مجمع رکا ہوا ہے حج کا. یہاں 4 کروڑ 30 لاکھ کا. تو میں نگر کے وہ دوسرا پیش کر رہا تھا 40 کہ دل و نظر میں تشریف فرات بھی لایا, ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا. میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے,
میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لا، کربلا سے کفن بھی بہت بہت شکریہ لگے کہ ایران پورا محلہ جو ہے نا، کیا کہنا، یہاں بزرگ کو رخصت ہو گئے کہ جن کے ساتھ ہم زیادہ تر رہتے تھے، چودھری صدیق محمد صاحب تعالیٰ سلام، انور بھائی کو کتنا ساتھ رہتا تھا، بابر چچا، محترم اصغر صاحب دلی والے، یہ سب بزرگان چلے گئے، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگ ہیں، اور زیادہ تر اس محلے میں نوجوان ہیں، مگر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کو سن کر، یہاں ایمانی، تہذیبی، ثقافتی، دینی، مذہبی جو بیداری ہے، جو توجہات ہیں، وہ قابل ذکر ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسی طرح بیداری اور توجہ رہی تو اکبر پور کا جو مقام ماضی بعید میں تھا 40 سال پہلے، وہ پھر لوٹ کے اسی طرح آ رہا ہے، اور معراج تعمیر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ حضرات کی جو محنت ہے، جو توجہ ہے، اور عزاداری کی جو ترقی ہو رہی ہے، مجالس میں جو رونق ہو رہی ہیں، اور دیگر چیزوں میں جو آپ کی توجہات ہیں، وہ اس محلے کو پروان چڑھانے میں بلکہ چار چاند لگانے میں بہت مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار نے آپ کے اس علاقے پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور کرامتیں نازل کریں، اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ مسجد اور امام باڑہ اور مجالس اور عزاداری وغیرہ کی خدمت کی توفیق کرامت فرمائے۔ ذرا ایک مرتبہ یہ تو نہیں کہ پوری طاقت سے سلوات پڑھیں، نہ یہ کہ تاریخی سلوات پڑھیں، مگر یہ ضرور کہ ذرا بہت محنت سے سلوات پڑھیں۔ نایاب علوری نے کہا سر قلم ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی کٹواتے ہیں، میرے مولا تیرے روزے پہ مگر جاتے ہیں، موت کا خوف نکل جاتا ہے ایسا دل سے، موت کا خوف نکل جاتا ہے ایسا دل سے، جب پلٹتے ہیں تو پھر اپنا کفن لاتے ہیں۔ مجھے ایک دانشور کا قول سنیے، بہت بڑا دانشور، اس نے یہ کہا کہ اس قوم کو کبھی کوئی زیر نہیں کر سکتا جو قوم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کفن خریدنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ سنا بڑی بات قیمتی معاملہ ہے یہ، ہمارے علاوہ دنیا کی کوئی بھی قوم اپنے ہاتھوں اپنا کفن نہیں خریدتی، اور اب بھی تو لوگ سمجھے تھے کربلا والے کہ شاید ظاہر کم آئیں گے، 1.5 کروڑ پہنچ گئے، وہ کفن بھی کم پہنچ گئے۔ مکہ مدینہ میں نہ کوئی کفن بازار ہے، نہ وہاں کوئی کفن کی دکان ہے، کفن کی دکان ہے بس کربلا میں، کفن بازار صرف کربلا میں، جہاں سے لوگ کفن لاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دفن ہونے کے بعد بعض گناہ ایسے ہیں کہ فشار قبر ہوتا ہے، قبر کے دونوں کناروں کا مل جانا اور ہڈیاں چور چور ہو جانا، کیسے بچا جائے؟ ہمارے عشقوں نے ایک ایسا باب لکھا ہے، دیکھیے میں بہت کثرت سے آیتیں پڑھ رہا ہوں، آج شعر پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں کی مجلس میں آیتیں ہو ترجمہ ہے نا۔ ہمارے عشقوں نے ایک ایسا باب لکھا، غم حسین کا جس میں حساب لکھا۔ سب بولے بھائی آخر تک سبھی میرا ساتھ دینا، معاملہ مولانا کا تھوڑی ہے، مولا کا ہے نا، پوری سب بولتے بھائی سب میرا ساتھ دینا۔ ہمارے عشقوں نے ایک ایسا باب لکھا، غم حسین کا جس میں حساب لکھا، فشار قبر کی ہمت نہ کر سکے گی زمین، فشار قبر کی ہمت نہ کر سکے گی زمین، کفن کے بیچ میں یاد اترا
سلوات پڑھ کے ثواب کا بیان کرا۔ بہت بہت شکریہ مجھے محترم۔ تو کفن جو مر جاتا ہے اس کا پہلا تصور یہ تھی شرعی اعتبار سے کفن کی 3 شرطیں ہیں۔ کفن سفید، سرخ، لال، ہرا نہیں، پیلا سفید۔ دوسرے یہ کہ سوتی ہو، ریشمی نہ، مخملی نہ۔ تیسرے یہ کہ سلا ہوا نہ۔ توجہ ہے نا؟ مجھے تک ٹائم بچ جائے تو اور باتیں پیش کر سکوں۔ اچھا اگر سلا ہو کفن باطل ہے، رنگین ہے کفن باطل ہے، ریشمی ہے کفن تو باطل ہے۔ نہ سلا ہوا ہو اور نہ رنگین ہو اور سوتی ہو۔ جو کفن کے شرائط ہیں وہی لباس احرام کی شرائط۔ حاجی صاحب کے لیے، حاجی صاحبان کے لیے جب وہ میقات پہ جاتے ہیں اور نیت احرام کرتے ہیں، لباس احرام پہنتے ہیں، کہاں سے پہنتے ہیں لباس احرام؟ سفید۔ بھائی اگر انٹرنیشنل فلائٹ لینڈ ہوئی مدینہ تو اب وہاں سے 450 کلومیٹر ہے مکہ، تو مدینے سے بہت قریب ایک مسجد علی جس کو مسجد شجرہ کہتے ہیں، سارے مسلمان وہاں میقات سمجھ کے، میقات طے کر کے، میقات ہے ہی وہی نیت احرام کرتے ہیں، لباس احرام پہنتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، میں تو عمرے میں دیکھ چکا ہوں، حج میں بھی دیکھ چکا ہوں، تحت نظر سفید سفید لباس، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، نجدی، حجازی، زیدیہ، مہدیہ، اسماعیلیہ، شافعی، مالکی، حنبلی، پاکستان، ایجپٹ، ہر جگہ کا مسلمان وہی سفید لباس بغیر سلا ہوا سوتی لباس کہاں پہنتا ہے؟ میقات۔ میقات کیا ہے؟ مدینہ کی میقات ہے مسجد علی۔ اگر انٹرنیشنل فلائٹ جدہ لینڈ ہوئی تو وہاں سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر جوفہ، ہم غدیر کہتے ہیں، مسلمان جوفہ کہتے ہیں، وہاں بہت مسجدیں ہیں، غسل خانے ہیں جہاں غدیر میں علی کا مولا بنایا گیا، وہ میقات۔ وہاں سے لوگ نیت کرتے ہیں، لباس احرام پہنتے ہیں اور پھر مکہ آتے ہیں۔ قدرت نے بھی کتنا شکنجے میں کس لیا، ادھر سے آؤ تب بھی علی کا، ادھر سے آؤ تب بھی علی کا۔ شکریہ حضرات کی توجہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کفن کے شرائط اور احرام کی شرائط سیم ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں لوگ کپڑے کی کاشت پر فخر کر سکتے ہیں، میرا کپڑا اس قیمت کا ہے، سوتی کپڑا سب کا وہی قیمت کا ہوگا، اس لیے سوتی ہو تاکہ کفن یا احرام کی کاسٹ پر کوئی فخر نہ کر سکے، سفید ہو تاکہ کوئی کلر اور رنگ پر فخر نہ کر سکے، سلا ہوا نہ ہو تاکہ کوئی سلائی کے اسٹائل پر فخر نہ کرے کہ بھائی ہمارا لباس احرام کا یا کفن کا لندن کا سلا ہوا ہے، امریکہ کا سلا ہوا ہے، نہیں، بغیر سلا۔ تو یہ شرطیں کیوں ہیں؟ سلا نہ ہو، سفید ہو، سوتی ہو، تاکہ کسی طرح کا غرور اور فخر نہ رہے۔ اصل میں یہ اس طرح اللہ نے شرط رکھی کہ کعبہ ہے علی کی ولادت کی جگہ، قبر ہے علی کے آنے کی جگہ۔ اللہ نے چاہا میرا بندہ علی کے زچہ کھانے آئے،
سامنے اور وقت. تو بس اب یہ کفن ہو گیا. کفن کے بعد غسل، کفن، پھر اس کے بعد جنازہ چلے گا. مشاہدہ جنازہ کا بہت ثواب ہے. رسول نے فرمایا جو مشاہدہ جنازہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے بھی پیدا ہوتا. اور دوسری بات بڑی توجہ سے سن لیں. بھیا کوئی تھکا ہوا تو نہیں ہے؟ کوئی جگہ ہوگا ہو اس کو جاگنا ہی رہے گا انسان. فرش ادا پر کسی طرح کی سستی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سست رہنے والی قومی نہیں. تو بلا جب فرش ادا پر کچھ لوگ سست ہو جاتے ہیں. اب کہیں بیٹھ کے جب 2-3 گھنٹے بات کرتے ہیں تب سستی دکھاؤ، چائے کے ہوٹل کو سستی دکھاؤ، کہیں دعوت مدارات ہو تب وہاں سستی دکھاؤ، وہاں چاپ شو بند رہے کہ فرش ادا پر. یہ ایک کا دکھا ہوتا ہے. بہت ہی ہوگی بیچاروں کو کچھ پریشانیاں کسی کی تکلیف ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے کہ یہ مرحلہ کہ رسول نے فرمایا کہ جو کوئی جنازے میں کسی مومن کے شریک ہوتا ہے اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے. بڑے سکون سے میں نے پڑھا، اسی سکون سے آپ کو سننے کا حق بھی تھا. لیکن اب جو ایٹم بم ہے اسے آپ کو دیکھیں کیا ہے. رسول نے فرمایا، یہ 6 معاملے بھی فرمایا، 8ویں معاملے بھی فرمایا. 3 معصوم کا ارشاد میرے ذہن میں ہے کہ ارشاد فرمایا جو کوئی مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے. مومن کے جنازے میں سب حساس ہے نا، چاک شوبند ہیں ذہنی طور پر. مومن کے جنازے میں اگر کوئی شریک ہو تو خدا اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے. اب اگر کوئی معصوم کے جنازے میں شریک ہو تو اس کے جنت واجب ہونے میں کوئی شک رہے گی. معصوم کا جنازہ ہو یا معصومہ کا جنازہ ہو، اگر کوئی مشاہد کرے تو ظاہر ہے کہ اس پہ بدرجہ اولا جنت واجب ہوگی. اب آپ سمجھے شہزادی فاطمہ نے علی سے جو کہا تھا میرے جنازے میں جنازے میں شریک ہوں نہ مسلمانوں کو یہ چانس ملے کہنے کا. دیکھو ہمارے رسول نے کہا جو کوئی مومن کے جنازے میں شرکت کرے اس پہ جنت واجب ہے. یہ تو معصومہ ہیں، یہ تو ان کے رسول ہیں. سارے راستے زہرا میں بند کر دیے. اور اب آپ دیکھیں کہ ادھر نماز مسجد ہونا اور نماز میت کے لیے عجیب روایتیں. کیا ہے نماز میت؟ نماز پڑھتا ہوں، بڑی توجہ رکھیے گا، نماز پڑھتا ہوں اس میت حاضر پر واجب قربتاً اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اللہ اکبر. پھر کیا دعا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كافضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين. اللہ اکبر. پھر دعا کیا ہے؟ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدیر.
پھر کیا دعا ہے؟ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزل منہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. کیا ترجمہ ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. سب پڑھتے ہیں، سب کی زبان پر ہے. یہ کوئی بجماعت نمازیں پڑھے گا نا تھوڑی ہے کہ سن لے تو کافی ہے. یہ دہرانا واجب ہے، نماز میت ہے. یہ لا نعلم جمع ہے. پروردگار ہم سب اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. جانتے ہیں جھوٹ بولتا تھا، گواہی تو ہم کچھ نہیں جانتے خیر کے سوا. جانتے ہیں گالیاں بکتا تھا، گواہی دو کہ ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. میرا نہج خطابت اور طرز ذاکری لطف اندوز جو ہے وہ اس کا جشن لے رہے ہیں نا. جانتے ہیں کہ یہ نماز صبح نہیں پڑھتا تھا، اس نے کبھی نکلتا ہوا سورج نہیں دیکھا، یہ تو مرا پڑا رہتا تھا، دن نکلنے کے وقت تک یہ مرا پڑا رہتا تھا. مگر یہی کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اب میں یہ سنوائی جلال پوری بڑے حوصلے سے ایک قیمتی جملہ دینا چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ سب اپنے لبوں کو جنبش دیں گے. بھیا جو خدا مردہ کی قیمت سننا برداشت نہ کرے وہ زندہ کی قیمت کیسے لے گا؟ سلام سبیل کے نام محمد. شکریہ بزرگان محترم. سب آپ بلندہ فرمائیں. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. لفظ خیر بڑا قیمتی ہے. نماز میت میں لفظ خیر بہت حساس ہے. چادر میں پنجتن آ گئے. نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ 12-13 تھی نا. پھر نام تو سب کے معلوم ہے، کون کتنے ساتھ رسول کے ساتھ میں نہیں یہ بھی معلوم ہے. مگر ہمارا عنوان امہات المومنین تو ہے گا، اس وقت ہمارا موضوع ازواج النبی تو ہے گا. لیکن چادر میں جب پنجتن آ گیا اور جبریل بھی آ گیا تو نبی کی، ہمارے رسول کی نیک زوجہ حضرت ام سلمہ تشریف لائی. آپ کہیں کہ صاحب عجیب بات ہے، نبی کی زوجہ کے ساتھ لفظ نیک لگانے کی کیا ضرورت الگ سے؟ ارے نبی کی زوجہ ہے تو نیک ہے. بھیا اگر ایسا ہوتا تو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ کہنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی نیک بلکہ محب اہل بیت زوجہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائے. سلام کیا رسول، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے کہا ام سلمہ انکی علی خیر، تم خیر کہو مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بس یہی میرے اہل بیت. تم خیر کہو مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بس یہی اہل بیت. ام سلمہ تم خیر کہو مگر بس یہی میرے اہل بیت، تمہیں چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے،
اے اہل بیت کی فہرست میں اصحاب و ازواج کو کھینچ تان کر شامل کرنے کی سعی مذموم کرنے والے مسلمانوں، جب خیر پر رہنے والی زوجہ اہل بیت میں شامل نہ ہو سکی تو علی سے لڑنے والی کیسے اب جو رسول نے کہا کہ تم خیر پہو، ام سلمہ، کیا مطلب؟ کیا نبی نے یہ سند دی کہ تم نمازی ہو؟ بھائی ساری دنیا نماز پڑھو، تم خیر پہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نمازی ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تم خیر پہو، کیا نبی یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمان تم روزے دار ہو، روزہ رکھتے ہو؟ نہیں۔ تم خیر پہو، حج کیا ہے، کیا یہ اشارہ؟ نہیں۔ پھر یہ خیر سے مراد کیا ہے؟ ام سلمہ تم خیر پہو، چادر میں آنے کی اجازت۔ ایک جگہ خیر اور ہے، غدیر کا میدان ہے، آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل وما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، بلال نے بڑے اچھے انداز میں کہا، بڑے تیور سے کہا، حی علی خیر العمل۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری مطابق 21 مارچ سن 632 عیسوی جمعرات 11:30 بجے دن میں حضرت بلال نے کہا حی علی خیر العمل۔ اب اگر اس حی علی خیر العمل کے بعد نبی کہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا خیر ہے، اگر رسول فوراً نماز پڑھائیں تو نماز کا بھی وقت ہی نہیں ہوا تو نماز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جو عمل انجام دے وہ خیر ہے۔ نبی نے تو کچھ نہ کیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے علی کو بلند کیا، کہا من کنت مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی خیر، علی ولی اللہ خیر ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز میت پڑھتے ہیں اور اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا کہتے ہیں تو مرنے والے کے نمازی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں نماز کی گواہی دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے روزے کی گواہی دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے حج کی گواہی دینے والے؟ اس نے نمازیں چھوڑی ہوں گی یا پڑھی ہوں گی، اگر چھوڑی ہے تو اس نے اولاد بھی تو چھوڑی ہے، اولاد رکھوائی، اس نے روزے چھوڑے ہوں گے خدا نخواستہ تو وارث چھوڑا، روزے رکھوائے گے۔ حج واجب تھا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس نے بینک بیلنس چھوڑا، زمین چھوڑی ہے، زمین بیچ دیا بینک سے نکال کے، بیٹا خود جا کے حج کرے باپ کی طرف سے یا کسی کو کروائے، یہ اعمال کی کمی۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ اعمال کی گواہی نہیں ہے، عقیدے کی گواہی ہے۔ یہ بتائیے اگر کسی کی 1 مہینے کی نماز چھوٹی ہو، 1 سال کا روزہ چھوٹا ہو اور 50,000 کوئی دے، بھائی صاحب 1 مہینے کی نماز چھوٹی ہے میرے باپ کی اور 1 مہینے کا روزہ، آپ برابر کروا دیجیے۔ یہ پیسہ کتنا؟ 50، ہمیں 50,000 تو بہت ہے، 1 مہینے کی نماز 1 مہینے کا روزہ 10,000 کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹا آن کر کسی مولوی صاحب سے کہے میرا باپ رسالت میں شک کرتا تھا، علی کو ولی نہیں مانتا تھا، کم وقت مر گیا، ذرا اس عقیدے کی کمی کو کور کرا دیجیے، یہ 2 لاکھ لیجیے، کیا 2 کروڑ بھی دو گے تب بھی عقیدے کی کمی کور نہیں ہوگی، اعمال کی
کمی 10,000 میں پوری ہو رہی ہے، عقیدے کی کمی 10-20 کروڑ ارب خرب میں بھی نہیں پوری ہو رہی ہے۔ بزرگان محترم، ہم نماز میت میں اعمال کی گواہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اگر کمی رہ گئی ہے تو اس کے کور ہونے کا موقع ہے۔ ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ مرنے والا علی کو ولی مانتا تھا، اسی لیے مسلمانوں کی ان میتوں پر یہ جملہ ہی نہیں پڑھا جاتا اللہم انا لا نعبد الا خیرا، یہ صرف ہمارے یہاں ہے، اس لیے کہ علی کو ولی صرف ہم مانتے ہیں، مسلمانوں کی کسی اور کی۔ یہ چوتھی دعا نہیں، میں پانچویں دعا، اس لیے کہ پہلے کا تصور ان کے یہاں ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہمارے یہاں۔ اب یہ نماز کوئی وقت اجازت نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ دیکھیں ہم کوشش کریں گے کہ اسی موضوع کو پرسوں کو اس مگر جیسا 8 بجے کوشش کریں گے تشریف لائیں تاکہ ٹائم میں وسعت رہے اور ہم بھی طرف اس کو کہ جا سکیں تو آرام کر لیں۔ اور مطلب یہ کہ 8 لوگوں میں بڑی محنت رہتی ہے نا، لوگ اس طرح بات کی ہماری بات کی ہماری حاصل ہوتی ہے، تو ابھی شاعری کی طرح ساتھ سکون سے ہم مجلس کو ہیں۔ آپ کو جانتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے والے خطیب ہیں، مگر وہ اس وقت ایسا نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پرسوں۔ ڈاکٹر محمد علیہ السلام، مجھے اس وقت اتنا بڑا مجمع دیکھ کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ایران پورا میں بڑی خوشگوار تبدیلی ہے۔ آپ یقین مانیں، مجھے منبر پر یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ آج سے 25-30 سال پہلے یہ خوشگواری نہیں تھی۔ مجلسوں سے، فرش رضا سے وہ دلچسپی میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں، اس لیے کہ اکبرپور بھی میرے لیے وطن ہی ہے اور وطن کی طرف ہمیشہ بھی لگا رہتا ہے۔ تو میں اس وقت یعنی آپ یقین مانیں یہ غیر رسمی الفاظ ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جتنی تعداد میں آپ موجود تھے، ان میں یہ کہ 25-30 سال پہلے میں بتا رہا ہوں، میں تو 40 سال سے لگا ہو گیا مجلسیں پڑھتے، یا مجلسیں جب ہوتی تھی تو تھوڑا سا مجمع کے آس پاس رہتا تھا۔ ماشاءاللہ پورا حال بھرا ہوا، انشاءاللہ پرسوں اور مجمع ہوگا۔ تو پرسوں تو شب شہادت بھی ہے، حضرت امام حسن عسکری ہم ہے، بس آج تک نماز میت ہو گئی، اب قبر کے حوالے کو سپردل ہے دو نا، اور میت سپردل ہے دو گے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لفظ میت ہے، ورنہ جیسے ہی لٹایا جاتا ہے میت سے کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن سمجھ۔ وہ کہ جو مردہ ہو وہ کبھی نہ سنتا ہے نہ سمجھتا، مگر جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا ہے، اس اہل بیت کی محبت نے اتنی قوت حیات دی ہے کہ قبر میں لیٹنے کے بعد بھی سننے کی بھی صلاحیت ہے، سمجھنے کی بھی تلقین سے تو ڈر لگتا ہوگا نا، تو تلوار میں تو ہے تلقین، کہاں پڑھے گا کوئی؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہوگا؟ اچھا نہیں پڑھا ہے تو بات جان لو۔ اسی تلقین میں ایک جگہ ہے، تمہاری کتاب قرآن، تمہارا رسول محمد عربی، تمہارے امام منظر نبی، امام حسن، امام حسین تارا امام تک، اور ساری چیزیں 10-11 سوالات میں جوابات ہیں۔ اسی میں ایک جگہ ہے تلقین میں افہمتا، مرنے والے تو سمجھا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب یہ پوچھتا ہے وَإِذْ أَفَهِمْتَ، تو سمجھا، تو میت کہتی ہے ہاں میں سمجھا۔ سننا آسان ہوتا ہے، سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ نئی بات نہیں واضح ہوئی، اور اپنے واضح بھی کیا کرنا چاہیے۔
کیا ہو گیا؟ سورہ محمد سورہ نمبر 47. نبی جب خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی میں، مسجد بھری رہتی تھی، گھنٹوں خطبہ دیتے تھے اور نصیحتیں کرتے تھے، اور جب صحابہ باہر آتے تھے تو قرآن میں ہے ماذا قال آنفا، یہ محمد یہ رسول علی ممبر پر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی سامنے تو بیٹھے سنے ہو، باہر نکل کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ سننا آسان ہوتا ہے، سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ قبر میں صرف سنایا نہیں جا رہا، اسمع افہام، سن سمجھ۔ امام فرماتے ہیں، امام صادق جو سچا امام ہے، نام کا بھی صادق ہے، واقعی صادق ہے، اس امام نے کہا ہے کہ میت کے جواب ہوتا ہے ہاں میں سمجھا۔ تو مرنے کے بعد بھی اگر ہوش و حواس صحیح نہ ہوتا تو سمجھتا کیسے؟ اور کریں اس کے اوپر سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اب اس کے بعد مٹی دینا، مٹی دینا ہے نا، دیکھیے بعض جگہ مٹی غلط دیتے یوں، یہ صحیح طریقہ نہیں مٹی دینے کا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، مٹی دینے کا ادھر سے یوں طریقہ نہیں ہے، یوں مٹی اس طرف سے یوں مٹی ہے نا، پشتے دست جس کو کہتے ادھر سے مٹی۔ اگر آپ بیدار ہیں تو نتیجہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی چپ نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شریعت نے ادھر سے مٹی دینے کو اس لیے روکا ہو کہ یہ جلد گناہوں سے آلودہ رہتی ہے، یہ جلد گناہوں سے اور اب مٹی دے گھر آ گیا، مٹی دے کے گھر آ گیا، ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ آپ نے سوچا صاحب باپ مر گیا اب تو ہم ہلکے ہو گئے، بھائی مر گیا اب تو تھوڑا سبکدوش ہو گئے، نہیں، اب ذمہ داریاں ہو گئی، روزانہ نہ صحیح تو شریعت تو طلبام کے اس میں تو الگ شارٹ کٹ ہے، مفاتیح الجنان پڑھی، اس میں بھی بہت کم حالت ہے، بڑی کتابیں جیسے زاد الصالحین کہ مر جانے کے بعد کیا کیا کرنا، تو میں بہت شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم شب جمعہ جو کھانا پکا ہے دال روٹی چاول گوشت، وہ اپنے مرنے والے کو دو، سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید اور صلوات پڑھ کے یہ کھانا ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچے۔ وہ سورہ الحمد سورہ توحید نہیں، وہ تو چاہے جب چلتے پھرتے کہیں بھی بیٹھے ہیں پڑھ دیں، نہیں، یہ کھانا بھیجو، یہ جو روٹی چاول یہ شب جمعہ یہ کھانا بھیجو۔ صرف 10واں اور مرنے والے کے چہروں پر نہیں کہ نظر مولا اور پھر وہ بس کھانا نہیں، ہر شب جمعہ آپ کہیں کہ میں یہ سنوائیے یہ روٹی پہنچے گی مرنے والے کو، یہ چاول یہ گوشت پہنچے گا، تو بزرگان محترم نہ جانے کتنے امبیڈکر نگر کے لوگ سعودیہ کویت دبئی مسقط میں رہتے ہیں، میری ملاقات ان ملکوں میں ہوتی رہتی ہے، وہاں کیا ملتا ہے؟ ریال، اچھا یہاں ریال لے کے جائیے مارکیٹ میں، بھیا ایک ماچس دے دو، اس کو ریال دو، ارے ہم کیا لے کے آ گئے بھائی، مجھے 50 پیسے چاہیے ماچس کی، ارے اس کی قیمت اس کی ویلو 17 روپے ہے، ہوگی 17، یہاں کی مارکیٹ میں جو چلتا ہے وہ کیا اور کر رہے ہیں۔ ایک اگربتی لینا ہے، میں نے پاؤنڈ لیا اس کا نا، ارے بھائی مجھ کو تو 2 روپیہ چاہیے اگربتی کا، ارے یہ پاؤنڈ ہے 90 روپیہ کے برابر ہوگا، ہندوستان اور یہاں کی مارکیٹ میں چلتا ہے۔ ہمیں 1 کلو آلو لینا ہوا، ہم نے $100 $1 ایک نوٹ یعنی $100، ہم نے کہا یہ دیجیے 1 کلو آلو اور $1 دے، ہاں یہ کیا ہے؟ ارے بھیا یہ 7,000 ہے، آپ کاٹ لیجیے 1 کلو آلو،
کہ یہ یہاں چلتا نہیں، جو چلتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اب وہ حوالہ والا جو الگ بات ہے، لیکن یہ بینک کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے، ریال، ڈالر، پاؤنڈ، پھر جو ہندوستان کی کرنسی ہے ہمیں وہ ملتی ہے۔ بھیا ہمارے یہاں یہی روٹی، یہی چاول، یہی دال کھائی جاتی ہے، اب خدا شب جمعہ ٹرانسفر کر کے جو ہمارے مرحومین کی غذا ہو سکتی ہے وہ وہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے یہی کھانا بھیجنا، خدا ٹرانسفر کر کے جو ان کی واقعی غذا وادی السلام۔ اس لیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ محب اہل بیت شہید کے حساب اور شہید کو غذا کی ضرورت ہے۔ اللہ سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت نمبر 169، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سوچنا بھی نہیں کہ شہید زندہ مردہ ہے، فہم و ادراک کی گرفت میں بھی نہ لانا کہ مردہ ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ شہید جو کچھ پاتا ہے وہ پا کے خوش ہوتا ہے، زندہ نہ ہو تو فرحت کیسے محسوس ہے نا؟ کچھ آنے بتا تو بس روک رہے ہیں۔ اب یہ آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، سورہ مومن کی الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، ہم آج قیامت کے دن ہر شخص کو بما کسبت جو کچھ اس نے کسب کیا ہے، حاصل کیا ہے، اس کی جزا دے گی۔ بما عملت نہیں ہے جو کچھ عمل کیا، بما کسبت، اس لیے کہ مدت عمل تو اتنی ہی ہے جتنا وہ زندہ ہے، اور کسبت کی عمر جو ہے وہ ہزاروں سال، لاکھوں سال ہے، جب تک اس کی اولاد نسل بعد نسل قرآن پڑھوائے، مرنے والے کے نام پر کھانا کھلائے، جو کچھ بھی کرے وہ بما کسبت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بما عملت، جو کچھ عمل کیا ہے اس کی جزا پائے گا، نہیں، بما کسبت، جو کچھ اس نے کسب کیا ہے اس کی جزا پائے گا۔ تو محترم بس رک رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے درمیان سے جب گزر جاتا ہے تو اسے ہم یاد کرتے ہیں، تو یہ فرش اعضا، یہ فرش اعضا اس کی فاؤنڈر کا نام ہے زہرا، اس کی سرپرست اعلیٰ کا نام ہے فاطمہ زہرا، اس کے نگراں کا نام ہے پروردگار عالم۔ کورونا وائرس کے قید کے باوجود بھی پوری دنیا میں عزاداری ہوئی، اس لیے کہ جو تین نگرانی اور سرپرستی میں پروان چلے اس سے کوئی روک نہیں سکے۔ میں عزاداری کے ٹاپک پر بھی بہت ہی تفصیلی معلومات دیتا ہوں، اگر کوئی خواہش مند ہو کہ پرسوں کی مجلس میں عزاداری کے موضوع کو کوئی بتا دے تو اس موضوع کو بھی سن سکتی ہے۔ عزاداری فرش اعضا شام سے رہا، زینب نے بنیاد ڈالی اور مسند بچھائی اور فرش بچھایا، اس فرش پر تھوڑی سی مسند رکھی تھی، تھوڑی دیر کا بیٹا سجاد بیٹھ تو پھر اماں بیٹھ جاؤں، مگر بتا دیں قبر لال دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو تاثیر میرے لال ذرا قریب، بابا پیاسا مارا گیا، کسی نے ان کو تعزیت دی، فرصہ نہ دیا، اب یہ فریضہ زینب ادا کرنا چاہیے۔ 7 دن تک ماتم، مجھے میں دیکھ رہا ہوں، میں ادھر چین بات جب سے یوں ہی آیا، برابر مختلف جگہ پر میں سے پہنچا، بہت تشنا ہے لوگ رونے سے، 7 مہینے سے بہت لوگ ترسے ہوئے ہیں کہ آنسو سے آنکھیں لبریز ہو جائیں اور ہمارے زہرا کا، اور اب تو رونے کے لیے یہی تو 3 دن بچا ہے، رضا کا دن تو ختم ہو رہا ہے۔
بڑے خوش قسمت ہو کہ صحت سے بھی ہو اور زندہ بھی۔ اور اب رو لو 2020 کے تعلق سے جو آنسو آپ دیکھیے 2020 میں آپ ذرا نظر دوڑائیں دیہاتوں میں اور آپ اپنی رشتے داریوں میں اور متعلقین میں کتنے ہیں جو بیچارے اسی 7 مہینے کے لاک ڈاؤن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، انہیں جامع ازاں نصیب نہیں ہوئی، انہیں فرش ازاں نصیب نہیں ہوا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ فرش ازاں تو بیٹھے ہیں اور آپ صحت سے زندہ ہیں، تو دیار آپ کو صحت بھی دے، زندگی بھی دے۔ بزرگان محترم، تو آئیے زہرا کے لال پر آنسو بہایا جائے، جسے 3 دن کا پیاسا سال بھر کی قید کے بعد جب رہائی ہوئی تو وہیں پر ہماری آئیں جس پہ ریشمی پردے پڑے تھے، دیو و حریر کے پردے تھے، ریشمی پردے تھے، مخملی پردے تھے۔ بہت بڑا قصر تھا جہاں 7 دن تک زینب نے ماتم کیا، اور وہاں پر جب ہماریاں آئیں تاکہ یہ قافلہ کربلا ہوتا ہوا مدینہ جائے، تو جو قصر تھا نا بہت بڑا، اس کا بہت بڑا دروازہ تھا، دروازے کی اوٹ سے زینب نے جو دیکھا تو دیکھا ریشمی پردے تھا، چمکتے ہوئے پردے۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے زینب ہونے لگی، سید سجاد کہا کہ عمر رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بیٹا سجاد یہ محمدی پردے ہیں، یہ چمکتے ہوئے پردے ہیں محفلوں پر، میرے لال سجاد یزید سے تو ان ریشمی پردوں کو اتروائے، ان مخملی کپڑوں کو اتروائے، سادے اور کالے لباس لٹکوائے، پردہ کالا ہو اور سادہ ہو، تاکہ زینب لٹا ہوا قافلہ لے کے جدھر جدھر سے جائے لوگوں کو خود یہ محسوس ہو کوئی غریب بہن لٹا ہوا قافلہ۔ ماشاءاللہ مجلس کا خوب اور ظاہر ہے کہ ہم اس 2 دن میں بھی ہفتے ماتم کو نہیں ادا کر سکتے، ہاں جتنا رو سکیں رو کے رومال زہرا کے حوالے کر دیں اپنے آنسو۔ ہاں ابھی کافی خواتین تھیں، اس لیے کافی ہماریاں آئیں اس قصر کے پاس، اور سید سجاد نے سب کو بٹھایا، اماں فضہ آپ محفل میں بیٹھیں، اماں آپ محفل میں بیٹھ جائیں، اماں لیلہ آپ محفل میں بیٹھ جائیں، لبابہ آپ محفل میں بیٹھ جائیں۔ سید سجاد نے حکمن سب کو بٹھایا، وحدہ کلمی کی ماں قمر آپ بیٹھ جائیں، حضرت ام کلثوم آپ بیٹھ جائیں، رقیہ آپ بیٹھ جائیں، عاتقہ آپ بیٹھ جائیں، سب کو بٹھایا زینب سید سجاد نے محفل میں، مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ زینب سے کہیں کہ پھوپھی اماں آپ بھی محفل میں بیٹھ، آپ بھی ہماری پسند۔ مگر زینب نے خود ہی کہہ دیا بیٹا سب سے تم نے کہا ہماری میں بیٹھنے کے لیے، پھوپھی سے نہ کہنا، اور اگر کہنا تو امام بن کے نہ کہنا، اس لیے کہ زینب ابھی ہماری میں نہیں بیٹھے، زینب ابھی محفل میں نہیں بیٹھے گی بیٹا۔ پھوپھی اماں آپ تو بہت کمزور ہیں، بیویوں میں آپ سب سے لاغر ہیں، تو آپ کیوں نہ بیٹھیں گی؟ آپ کو میں نے شام کے قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کہا بیٹا لاغری اپنی جگہ، کمزوری اپنی جگہ، کسی طرح اٹھتا خیزہ میں یہاں سے ابھی کچھ دور پیدل چلوں گی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں بتائیں پیدل کیوں جائیں گی؟ کہا بیٹا سجاد جب قصر سے چلے گا نا قافلہ تو راستے میں شام کا قید خانہ ہے، جب تک میں اپنی سکینہ کو خدا حافظ نہ کہوں آگے نہ بڑھوں گی نہ ہماری میں بیٹھوں گی۔ قافلہ چلا اور تھوڑی دیر کے بعد جب قید خانہ آیا میرے لال روک تو قافلہ، سجاد نے قافلہ روکا، زینب قید خانے کے اندر گئی، اپنے کو سکینہ کی قبر پر گرایا، اے میری بیٹی سکینہ، اے اٹھتے ہوئے طائروں کو دیکھ کر مدینے کو یاد کرنے والی میری لاڈلی، قافلہ مدینے جا رہا ہے، چلو بیٹی مدینہ۔ عزادارو ایک مرتبہ سکینہ کی قبر لڑک گئی، ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی پھوپھی اماں وطن جانا مبارک ہو۔
کربلا پہنچ کے میرے بابا کو سلام کرنا، مدینہ پہنچ کے میری بہن سغرا کو سلام کرنا اور کہنا کہ بڑا اچھا ہوا 28 رجب کو قافلے میں شامل رہی، ورنہ میری طرح تمہارے رخسار پر تماچے پڑتے، کانوں سے دور چھینے جاتے۔ بس 2 منٹ اور مجلس تمام ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ 20 صفر 65 ہجری کو مدینے آیا ہے، اور مزیداروں کے مدینے آیا ہے تو زینب نے کہا بیٹا سجاد میرے بھیا کی قبر پر تو پہلے جا، اپنے بابا کی کے مرکز پر پہلے تو جا۔ وہاں جب آئے ہیں سجاد تو جناب جابر وہاں موجود تھے حسین کی قبر پر، مگر سجاد نے کچھ نہ کہا، نہ جانے کیوں قبر چھوڑ دی حسین کی جابر پہ اور بہت دور آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کا صدمہ ہوا زین العابدین کو، روتے ہوئے حسین کی قبر چھوڑی، بابا کی قبر چھوڑ کر آئے جابر کے پاس، میرے نانا کے صحابی میں نے تو نہیں کہا کہ میرے بابا کی قبر چھوڑ دو۔ ہاں آپ نے نہیں کہا، مگر قبر سے خدا آواز آنے لگی، اے جابر قبر چھوڑ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ میری غریب بہن لٹا ہوا قافلہ لے کے آئی ہے۔ ہاں عزاداروں اب جو بیویاں آئی ہیں، محملیں آئی ہیں، محملیں بیٹھی، رباب اتری، محمل بیٹھی، لیلہ اتری، ہماری بیٹھی، حصہ اتری، لیکن جب زینب کا ناکہ پہنچا ہے قبر حسینی تک، آئے بے چینی، آئے محبت کہ زینب نے ناکے کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، اپنے کو بلندی سے گرا دیا، بھیا زینب آئی ہے، تیری قریب بہن آئی ہے، بھیا شرمندہ ہے زینب، تیری امانت کو شام کے قید خانے میں کھو کے آئی ہے، اے بھیا زینب آئی ہے۔
دے